إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما حرم الله، والمجاهد من جاهد نفسه وهواه. हर किस्म की तारीफ़ात, बुज़ुर्गी, हम्द अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात के लिए है। अनगिनत और बेशुमार दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाह ताला का इंसानों पर बेहद एहसान है कि उसने इंसानों को पैदा करके यूं ही बेकार नहीं छोड़ दिया, बल्कि उसकी रुश्द व हिदायत के लिए अंबिया और रसूल का एक सिलसिला जारी किया। अंबिया और रसूल का ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू किया और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर इस सिलसिला को ख़त्म किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात की रोशनी में सहाबा कराम की ऐसी तरबियत की जिनकी वजह से इस्लाम दुनिया के कोने कोने तक फैला। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की भी मुकम्मल तौर पर वजाहत कर दी कि कामिल और अकमल इंसान तभी बन सकता है कि जब वो अपने ऊपर
اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض اور حقوق کو بیان کرے اور ادا کرے۔ ان حقوق میں سے ایک اہم اور سب سے بنیادی حق جو آج کے جمعہ میں ہم بیان کریں گے وہ ہے پڑوسی کا حق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ فرمایا لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اور رشتہ دار ہمسایوں کے ساتھ اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ والمہاجر من ہجر ما حرم اللہ، حقیقی مہاجر وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دے، یہی حقیقی مہاجر ہے۔ والمجاہد من جاہد نفسہ وہواہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اور جو اپنی غلط اور بری خواہشات کے خلاف جہاد کرتا ہے، حقیقی مجاہد وہی ہے۔ پڑوسی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی مختلف تعریفات بیان کی گئی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی میں مسلمان، کافر، دوست، دشمن، نزدیک رہنے والے، دور رہنے والے سب شامل ہیں۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پڑوسی وہ ہے جو آپ کی پکار کو سن سکتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے سامنے بھی 40 گھر، پیچھے بھی 40 گھر، دائیں بھی 40 گھر اور بائیں بھی 40 گھر، یہ سب پڑوس میں شامل ہیں۔ ہمسائیگی کا حق یہ بہت بڑا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ وفی روایہ فلا یؤذی جارہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، جس شخص کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برحق ہے اور قیامت کے دن بھی برحق ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول کون شخص مومن نہیں؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں جس کی تکلیفوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما آمن من بات شبعانا وجارہ جائع، وہ شخص ایمان نہیں لایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے رات گزار لے اور اس کا پڑوسی بھوکے ہونے کی حالت میں رات گزارے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبی وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجاری، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے ساتھی اور اپنے دوستوں کے لیے بہترین لوگ ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے لیے سب سے بہترین ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هذه الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون شخص ہے جو مجھ سے یہ 5 کلمات سیکھ لے اور ان کلمات پر عمل کرے یا یہ کلمات کسی شخص کو سکھا دے تاکہ وہ اس پر عمل کرے. فقال ابو ہریرہ انا یا رسول اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں آپ سے یہ 5 کلمات سیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا. وارض بما قسم اللہ تکن اغنى الناس، اے ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ نے تیری تقسیم، تیرے لیے جو بھی رزق لکھ دیا ہے، تیرے نصیب میں جو کچھ بھی لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا. اور فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اے ابو ہریرہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کر تو مومن بن جائے گا. اور فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اے ابو ہریرہ جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کر، تو مسلمان بن جائے گا. وَلَا تُكْسِرِ الضِّحِكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اے ابو ہریرہ اتنی کثرت سے نہ ہنسا کر، فَإِنَّ كَسْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کیونکہ کثرت سے ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنی پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے. پڑوسی کا حق یہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 پڑوسی کی عزت کی جائے. نمبر 2 پڑوسی کو نقصان پہنچانے سے رکا جائے. اور نمبر 3 پڑوسی اگر کوئی تکلیف دے اس کی تکلیفوں پہ صبر کیا جائے. تو جہاں تک اس کی عزت کرنے کا تعلق ہے تو اس میں یہ بھی شامل ہے کہ پڑوسی کو سلام کیا جائے، اس سے نرمی سے گفتگو کی جائے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے اہل و عیال کی حفاظت کی جائے، اور جو کچھ بھی میسر ہو اسے دینے میں پہل کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا یا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعهد جیرانک، اے ابو ذر جب تو گھر میں سالن پکائے تو اس کے اندر پانی زیادہ ڈالا کر، اس کا شوربہ زیادہ بنایا کر اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلایا کر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑوسیوں کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ جب قربانی کا گوشت تقسیم کرنے لگے تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ہمارے پڑوس میں جو یہودی رہتا ہے اس سے تم نے قربانی کا گوشت تقسیم کرنے میں ابتدا کرنی ہے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ ان کے گھر والوں کے لیے ایک بکری ذبح کی گئی. جب وہ گھر میں تشریف لائے تو فرمایا کیا تم نے یہودی پڑوسیوں کو تحفہ دیا ہے؟ میں نے 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انه سیورثه، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں اتنی تاکید کی حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کو وراثت میں ہی نہ شامل کر دے، کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کا وراثت کا حق ہی نہ رکھ دے. اتنی اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے بارے میں تاکید کی ہے. اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے حدیث مروی ہے قلنا یا رسول اللہ ما حق الجار، ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کا کیا حق ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان استقرضک اقرضتہ، اگر پڑوسی تجھ سے قرضہ مانگے تو تو اس کو قرضہ دے. وان استعانک اعنتہ، اگر وہ تجھ سے مدد مانگے تو تو اس کی مدد کر. وان احتاج اعطیتہ، اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو تو اس کی ضرورت کو پورا کر. وان مریض عدتہ، اگر وہ بیمار ہو جائے تو تو اس کی عیادت کر. وان مات تبعت جنازتہ، اگر وہ فوت ہو جائے تو تو اس کے جنازے کی پیروی کر، اس کا جنازہ پڑھ. وان اشتریت فاہدہ منہا، اگر تو کوئی چیز خرید کر لائے تو اس میں سے کچھ پڑوسی کو بھی دے دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من كان له جار في حاجته او شريك فلا يبيع حتى يعرض عليه، اگر کوئی شخص کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے
تو اس وقت تک نہ بیچے جب تک اپنے پڑوسی کے سامنے وہ چیز پیش نہ کرے. اپنے پڑوسی کو بتائے، اگر وہ خریدنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے پڑوسی کو بیچے، بعد میں بیچے. اور اگر کسی شخص کے کئی پڑوسی ہیں اور اگر اس شخص کے پاس کوئی چیز تھوڑی ہے تو وہ ان میں سے کس کو دے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرمایا یا رسول اللہ ان لی جارین فإلی ایہما اہدی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے میں کس کو تحفہ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الی ایہما اقربھا منک بابا، ان میں سے جس کا دروازہ تیرے گھر کے زیادہ قریب ہے اس کو تو تحفہ دے. تو علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر آدمی کے پاس سب پڑوسیوں کو تحفہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو جو پڑوسی اس کے گھر کے زیادہ نزدیک رہتا ہے اس کو وہ تحفہ دے. اور اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب کوئی پڑوسی غریب ہو، یتیم ہو یا بیوہ ہو یا کوئی وہ ضرورت مند ہو تو پھر اس کے دوسرے پڑوسی پر اس کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے. حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جو غریب پڑوسی ہے وہ امیر پڑوسی کے ساتھ لپٹ جائے گا اور کہے گا یا رب سل ھذا لما منع عنی معروفہ ولما اغلق عنی بابہ. کہے گا یا رب تو اس سے سوال کر، اس نے میرے ساتھ احسان کرنا کیوں چھوڑ دیا تھا. یا رب اس سے سوال کر، جب مجھے کسی چیز کی ضرورت تھی اس نے اپنا دروازہ میرے سے کیوں بند کیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، نوافل کا بڑا اہتمام کرتی ہے، صدقہ و خیرات بھی بہت زیادہ کرتی ہے، حج اور عمرہ بھی بہت زیادہ کرتی ہے، غرض نیکیاں بہت ہی زیادہ کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے بہت ہی تنگ ہیں. فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی. اور کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے وہ اتنے زیادہ نوافل کا اہتمام تو نہیں کرتی، بس صرف فرائض ادا کرتی ہے اور نہ ہی اتنا زیادہ نوافل اور نہ ہی اتنا زیادہ صدقات کا اہتمام کرتی ہے، لیکن ایک اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ اس کے پڑوسی اس سے بہت ہی خوش ہیں. فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت میں جائے گی. اب دیکھیے، ایک عورت کے پاس نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کثرت سے کرتی ہے، نمازیں بھی بہت پڑھتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تنگ کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی، اس کے اعمالوں سے کوئی کام نہیں دیں گے. اور دوسری عورت ہے جو صرف واجبات ادا کرتی ہے لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنت میں جائے گی. اور جس شخص کے پڑوسی اس کی تکلیفوں کی وجہ سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ من لا يأمن جاره بوائقه، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی تکلیفوں کی وجہ سے اس کے پڑوسی محفوظ میں نہ رہیں. اور پڑوسیوں کے حق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی تکلیفوں پہ صبر کیا جائے. نبی کریم جاء رجل الى ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا لی جار، میرا ایک پڑوسی ہے، یؤذینی ویشتمونی ویضیق علی، وہ مجھے بہت ہی تکلیفیں دیتا ہے اور مجھے بہت گالم گلوچ بھی بہت کرتا ہے اور میرے اوپر بہت سختیاں کرتا ہے. تو فرمایا اذهب فإن عصى الله فيك فأطع الله فيك، اگر وہ تیرے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تجھے تکلیفیں دیتا ہے، تجھے تنگ کرتا ہے، تجھے گالیاں دیتا ہے، تو اللہ کے بارے میں اس کی نافرمانی نہ کر، تو اس کے ساتھ پھر بھی اچھا سلوک کر. اور حدیث میں ہے ان اللہ یحب الرجل یکون له الجار یؤذیہ جوارہ فیصبر علی اذاہ، اللہ تعالیٰ کو وہ پڑوسی بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ اس کا پڑوسی اس کو تکلیفیں دیتا ہو لیکن وہ اس کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہو. اور ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا قمت به دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں. فرمایا کن محسنا، نیکی کرنے والا بن، احسان کرنے والا بن. تو انہوں نے کہا کیف اعلم انی محسن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں احسان کرنے والا ہوں، میں نیکی کرنے والا ہوں.
क़ाल सल जीरानक, फरमाया अपने पड़ोसी से पूछ ले। फ़इन क़ालू इन्नका मुहसिनुन फ़अन्त मुहसिनुन, अगर तेरे पड़ोसी इस बात की गवाही दें कि तू नेक शख्स है, तू एहसान करने वाला है, तो तू एहसान करने वाला है। व इन क़ालू इन्नका मुसीउन, अगर तेरे पड़ोसी इस बात की गवाही दें कि तू नेक नहीं है, तू बुरा शख्स है, फ़अन्त मुसीउन, तो तू बुरा शख्स है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का भी इशारा किया है कि अगर पड़ोसी किसी को कोई तोहफ़ा दे तो उसका तोहफ़ा कबूल करना चाहिए। ख़ास तौर पर औरतों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या निसाअल मुमिनात ला तहक़िरन्न इहदाकुन्न रिजारतिहा वलौ कुरा'i शातिन मुहरिक़तिन, ए औरतों की जमात, ए मोमिनों की जमात, तुम में से कोई औरत अपनी पड़ोसन के हदिये को हकीर ना समझे, अगरचे वो जला हुआ बकरी का खुर ही तोहफे में क्यों न दे दे, फिर भी उसके तोहफे को कबूल करना है, उसको हकीर नहीं जानना। इन तमाम अहादीस और आसार से इस बात का अंदाज़ा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के साथ कितना ज़्यादा हुस्न सलूक करने की ताकीद की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इजअलिल क़ुरआनल अज़ीम रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व जलाअ अहज़ानिना व ज़हाब हमुमिना व ग़ुमूमिना। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व आमिन रौआतिना। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। या रब, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।